اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر میری بہنوں کے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے ہے۔ میری بہنوں کے لیے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اب اگر گھر میں خیر و برکت چاہتی ہیں، گھر میں امن و سکون چاہتی ہیں، اب چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، آپ کے خاوند آپ کو اپنے مشورے میں شریک کرے، تو میری بات سنیں غور سے۔ سب سے پہلی بات، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے نا، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی آواز کو دھیما کریں، آواز کو گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ دوسری بات، گھر میں چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے ساتھ کسی بھی کمرے میں جائیں، اس کمرے سے دوسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں، جتنے بھی آپ کے گھر میں کمرے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے گھر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو گھروں میں سکون اور اطمینان نصیب کرے۔ تو اب السلام علیکم، جب کمرہ کھولنے بے شک کبھی سے بند ہو السلام علیکم، گھر میں داخل ہو باہر سے آئیں السلام علیکم، جتنی بری چیزیں آپ کے ساتھ آئی ہیں وہ باہر ہی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ گھر میں داخل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم کو شعور بنانے میں گھر میں چلتے پھرتے میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ اذکار ادا کرتے رہیں۔ اور دوسری بات، خاوند سے بحث نہ کریں، خاوند سے بحث نہ کریں، اس کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، گھر میں تلخ رویہ اختیار نہ کریں۔ تلخ رویے بہت مسئلوں کو الجھا دیتے ہیں۔ تلخ رویہ نہ گھر میں بالکل کریں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ سکون سے ہر بات کریں، کتنی بھی بات ٹف ہو، کتنا بھی معاملہ سنجیدہ ہو، اسے سکون سے بیٹھ کر حل کریں، نہ کہ آپ شور مچائیں، چیخیں ماریں، اس سے معاملات کو زیادہ بگاڑ لیں گے آپ۔ تو یہ میری بہنوں کے لیے دعا ہے کہ وہ سکون سے اپنی زندگی بسر کریں، بچوں کو اچھے طریقے سے تیار کریں، بچوں کے مستقبل کا دھیان کریں، اور خاص طور پر جب شادی ہو جائے نا، تو خاوند کا گھر ان کا گھر ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہی کو اپنا ماں باپ سمجھیں اور زیادہ پیچھے دھیان نہ کریں، پچھلے گھر میں دھیان نہ کریں، اپنے بھائی بہنوں کا حساب سے ملیں۔ یہ نہ ہو کہ بس آپ ان کو ساتھ ہی اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں، ان کے مسائل ہی حل کرتے رہیں، اپنے مسائل کو الجھا لیں گھروں میں۔ بہت مہربانی میری بہنوں۔ اب میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھو بیٹا، آپ بہو ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کی شادی ہو کر جا رہی ہے۔ جن بیٹیوں کی نئی شادی ہوئی ہے، جو بہویں ہیں گھروں میں، وہ ٹینشن پریشان رہتی ہیں، تو میری 4 باتیں غور سے سن لیں۔ نمبر 1 بیٹا، اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر آپ نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، قطعاً نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کی ساس بھی آپ کو لے کر جاتی ہے، کوئی رشتہ دار بھی ساتھ لے کر جاتی ہے، تو ٹیلی فون اٹھائیں، ان سے فون پہ بات کر لیں، جی میں امی کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، مجھے اجازت ہے۔ اس طرح آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کا مقام بھی بلند ہوگا، اور آپ پر اعتماد بھی آپ کے میاں کا زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تیسری بات، ہر ایک بات میں صبر سے، اطمینان سے اپنے خاوند سے بات کریں۔ وہ باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں، انہیں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، گھروں کے پرابلم ہوتے ہیں، کاروبار کے پرابلم ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے پرابلم ہوتے ہیں، ہر کسی کا قسم کے پرابلم انہیں ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پروفیسر صاحب ہمیں ولایت صحن کالج ملتان میں پڑھاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ جو نا عورتیں ہوتی ہیں، ان کی مجبوریاں نہیں ہوتی، یہ تو گھر میں رہتی ہیں، سبزی لا دو پکا دی، کپڑے صرف لا دو کپڑے دھو دیے، گھر کو صاف کر دیا، گھر کو جھاڑ لیا۔ مرد باہر کام کرتے ہیں، روزی کما کر لاتے ہیں، بہن بھائیوں کے مسئلے ہوتے ہیں، والدین کا فکر ہوتا ہے، میڈیسنز کا فکر ہوتا ہے، ان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں باہر۔ جو باہر کام کرنے والے مرد ہیں، جو ان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، جو میری بیٹیاں بہنیں باہر کام کرنے کے لیے جاتی ہیں نا، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ باہر انہیں کتنے پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے۔
کتنی جو پرابلمز ہیں انہیں آتے جاتے جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر وہ حل کرنے پڑتے ہیں۔ اور ایک بات اور میری بیٹیاں سن لیں، کبھی اپنے خاوند کے سے لڑنا نہیں ہے، وہ غصے میں ہوں تو چپ ہو جانا ہے۔ وہ ہماری پنجابی کی کہاوت ہے نا، ایک چپ تھے 100 سکھ۔ تو غصے سے نہیں بولنا، تکبر سے نہیں بولنا۔ تو آج کل عزیزوں میں رشتے کر لیتے ہیں، تو ان عزیزہ کو برداشت کرتے کرتے بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کی عادتوں کو نبھاتے نبھاتے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پوری زندگی کا، اور بچوں کا مستقبل تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں میرا بیٹا یاد رکھنا، یہ نہیں کہنا میرے اتنے بھائی ہیں آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کبھی بھی خاوند کو میری بیٹیاں اپنے ماں باپ کے آگے جھکانا نہیں ہے، ان کی عزت کروانی ہے۔ اگر آپ کے خاوند کی عزت ہے تو آپ کی عزت ہے، اگر آپ کے خاوند کی عزت نہیں ہے تو آپ کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ خاندان میں باتیں نہیں کرنا کہ مجھے ناشکری نہیں کرنی، خاص طور پہ ناشکری سے بچنا ہے۔ جو بہو ہے نا گھروں میں رہتی ہیں، وہ بھی امی جی ابو جی کہیں، اپنے خاوند اپنی ساس سسر کو ابو جی امی جی کہیں، امی جی میں یہ کر لوں، امی جی سبزی کاٹ لوں، امی جی میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ان سے پوچھ لیا کریں، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے تو بہت تعریف کریں گے آپ۔ کوئی اتنا برا نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ احسان کریں وہ آپ کی تعریف نہ کریں، کبھی تو کبھی کرے گا ہی نا۔ اس لیے میرے بیٹیاں میری جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو صبر سے، اطمینان سے اور سکون سے گھروں میں بچائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے کام کریں اور اللہ تعالیٰ اور اچھے کام کریں۔ جو اپنے خاوند کو دیکھ لیں یہ پسند ہے نہیں پسند ہے، وہ کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں، انہیں پیار سے بلائیں۔ یہ نہ ہو وہ دروازے میں کھڑا ہو، آتے سودے ختم ہو گئے، آپ کہاں سے آ گئے جی، آپ نے دیہڑی لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، فلاں کے پیچھے تو چھتری ہوندہ پروگرام۔ یہ پروگرام میری بہنیں ختم کریں، عزت دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ عزت کریں گی نا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور مقام دے دے گا، اسی گھر میں اسی خاندان میں۔ برداشت کا مادہ اپنے اندر مضبوط کر لیں، برداشت کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے پاس وہ عورتیں آتی ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، بابا جی وہ ایسا کریں کہ یہ ساس سسر یہاں سے چلے جائیں، بس میں ہوں، میرا خامد ہو اور میرے بہن بھائی آیا جایا کریں۔ لازمی آئیں بیٹا، آپ کے بہن بھائی بھی، ان کو بھی عزت دیں، انشاءاللہ وہ آپ کے بہن بھائیوں کو عزت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میری بیٹیاں خاص طور پر میں ریوائز کیا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ ان کو اپنے خاوند کے سامنے زبان کو بند رکھنا ہے، چپ رکھنا ہے، بیجا بحث نہیں کرنی، بیجا اپنے پیچھے والے ماپوں کو بھولنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرا گھر کون سا ہے، یہ میرا اصل گھر ہے، یہی میں نے زندگی گزارنی ہے، یہی میرے ماں باپ ہے، یہی میرے بہن بھائی ہے۔ دوسری بات، گھر سے جس عورت کی آواز، چاہے وہ بوڑھی ہے چاہے جوان ہے چاہے کچھ بھی ہے، جس گھر سے عورت کی آواز باہر جاتی ہے نا، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ قطعاً اپنی آواز کو گھر سے باہر مت جانے دیں۔ نمبر تیسری بات، عزت سے بلائیں، عزت سے رہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، وہ آپ کے بہن بھائیوں میں دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، وہ فوراً سن کر تیار ہو جائیں گے، جی ہم چلیں گے، ہم ساتھ ہیں، ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کی بیٹی تھوڑی ہے یہ تو ہماری بیٹی ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، ان کے ماں باپ کو، بزرگ خواتین کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میرا اللہ ہمیں صحیح اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیٹا آخری بات جاتے جاتے کہہ دیتا ہوں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اس سے صحت نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، کپڑا نہیں چھینتا، مکان نہیں چھینتا، کچھ نہیں چھینتا، صرف سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کہیں میری بیٹیاں ایسا مت کرنا، میری بہنیں ایسا مت کرنا
کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سجدے کی توفیق چھین لے، اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ سجدے کی اہمیت پوچھنی ہے نا، شہدائے کربلا سے پوچھنا۔ اللہ اکبر، میرے امام علی مقام امام حسین سے پوچھنا، اس کے خاندان سے پوچھنا، اور اہل بیت سے پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔